السلام علیکم مائی ڈیئر ویورز اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جی کلاس 9 کی جو نیو بکس آئی ہوئی ہیں 2025 کے بعد ہمارا یونٹ ہے 3. وہ پوئم ہے ڈیفوڈلز. آئیں آج ہم اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. تو وہ ہے جی ہمارے پاس ڈیفوڈل دراصل ایک بیسیکلی ایک پھول کا نام ہے جی، جو اپنی ایک حالت کو بتا رہا ہے جس کا نام ہے جی، یہ ایک پھول ہے جس کا نام ہے جی نرگس. یہ ایسا پھول ہے جو پانی کے اوپر مطلب ہے کہ جی اگتا ہے. تو یہ دراصل اس کی جو ہے نا وہ اس کو لکھنے والے کا نام ہے جی اپنا ولیم ورڈزورتھ، جس کی پیدائش 1770 میں ہوئی اور جو اس کی ڈیتھ ہوئی ہے نا جو اس کی جو ہے نا وہ 1850 میں ہوئی. ڈیفوڈلز جو لکھنے والا ولیم ورڈزورتھ ایک پوئٹ ہے. دراصل وہ ایک نیچر پوئٹ ہے. اس کو نیچر پوئٹ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کی جتنی بھی اس کا کام ہے وہ سارا کا سارا نیچر کے اوپر ہے. وہ ان تمام چیزوں کو لکھنے میں انٹرسٹ شو کرتا ہے اپنا، کہ جو نیچرلی طور پر یعنی قدرتی طور پر میں خوبیاں پائی جاتی ہوتی ہیں وہ ان کو ایلیبوریٹ اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے. جی پہلا لفظ چلے پڑھتے ہیں جی. آئی وانڈرڈ لونلی ایز اے کلاؤڈ. وانڈرڈ کا مطلب ہوتا ہے جی گھومنا پھرنا، ٹھیک ہے نا. لونلی اکیلا، کلاؤڈ بادل کو کہتے ہیں، کہ میں اکیلا بادل کی مانند کیا ہوں جی ادھر ادھر پھر رہا ہوں، گشت کر رہا ہوں. دیٹ فلوٹس آن ہائی اوور آن ہائی اوور ویلز اینڈ ہلز. اب ہائی فلوٹس مانی ہوتا ہے تیرنا، ہائی اونچے کو کہتے ہیں، ویلز کیا ہے جی وادیوں کو کہتے ہیں، ہلز کیا کہتے ہیں پہاڑوں کو کہتے ہیں. جو پہاڑوں اور وادیوں کے اوپر اونچا کیا ہے جی تیرتا ہے، جیسا کہ وہ بادل کی مثال دے رہا ہے. when all at once I saw a crowd. when all at once یعنی کہ ایک دم. saw a crowd ہجوم کو کہتے ہیں. پھر اچانک یا بالکل ایک دم میں نے ایک ہجوم دیکھا. ہوسٹ کسے کہتے ہیں؟ ایک جھرمٹ کو کہتے ہیں. آف گولڈن ڈیفوڈلز، پھر میں نے کیا ہے جی سنہری نرگس آبی پھولوں کا کیا ہے جی ایک جھرمٹ دیکھا. beside the lake beneath the trees. beside کا مطلب ہوتا ہے جی کے ساتھ، beneath کا مطلب ہوتا ہے نیچے، جو کہ کیا ہے جی جھیل کے ساتھ درختوں کے نیچے اگے ہوئے تھے. فلٹرنگ کا مطلب ہوتا ہے جھومنا، اینڈ ڈانسنگ اور رقص کرنا. ان دا بریز، جو ٹھنڈی ہوا میں اپنا کیا ہے جی جھوم رہے تھے اور رقص کر رہے تھے، یعنی کہ لہرا رہے تھے یہاں پر. اب بیسیکلی اس نے اس جو ہمارے پاس یہ جو اب پورا یہ جو ایک پیراگراف تھا اس میں وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ ایک شاعر جو ہے نا وہ ان کے بارے میں بتاتا ہے کہ جو یہ وادیاں ہیں یا پہاڑ ہیں ان کے درمیان بے مقصد چہل قدمی کے لیے جو ہے نا وہ گیا ہوا تھا. پھر وہ کہتا ہے کہ وہ وہاں اس طرح پھر رہا تھا جیسے بادل جو ہے نا ایک آسمان میں بے مقصد گھوم رہے ہوتے ہیں. پھر اچانک سے اس کی نظر ایک پھول پر پڑی جو ہے نا ایک وسیع میدان میں اس نے اس کو دیکھا، جو وہ کیا ہے جی اپنا جو ہے نا وہ بہتات میں آگے ہوئے تھے، یعنی کہ وہ بڑھے ہوئے تھے. پھر اس کے بعد کیا ہے وہ جھیل کے کنارے کے ساتھ تھے، یعنی کہ درختوں کے نیچے تھے. پھر جو ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، ٹھیک ہے نا، اس میں وہ ٹھنڈی ہوا میں کیا ہے جی جھوم رہا تھا، ڈانس کر رہا تھا، یعنی کہ وہ لہرا رہا تھا اس ہوا میں. دوسرا ہمارے پاس ہے جی کنٹینیوز ایز دا اسٹارس دیٹ شائنز. کنٹینیوز کا مطلب ہوتا ہے مسلسل تھے ان تاروں کی مانند جو چمکتے ہیں. اب یہاں پہ وہ یہ جو ایز ہے نا یہ سملی استعمال کر رہا ہے، امیجری، یعنی کہ جو فگر آف سپیچ ہے یہاں پر وہ ایک تشبیہ دے رہا ہے اس کو. اینڈ ٹوئنکل آن دا ملکی وے. ٹوئنکل کا مطلب ہوتا ہے جگمگانا، ملکی وے کہکشاں کو کہتے ہیں، اور کہکشاں میں جگمگاتے ہیں. دے اسٹریچڈ ان نیور اینڈنگ لائن. اسٹریچڈ جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جی پھیلا ہوا ہونا، نیور اینڈنگ نہ ختم ہونے والی. وہ ایک نہ ختم ہونے والی قطار میں پھیلے ہوئے تھے. along the margin of a bay. یہاں پہ جو لفظ بے ہے، بے جھیل کو کہتے ہیں، مارجن کناروں کو کہتے ہیں، کہ جھیل کے کنارے کے ساتھ ساتھ. 10,000 saw I at a glance. اب یہاں پہ گلانس جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی ایٹ ا گلانس کا مطلب ہے ایک ہی نگاہ، ایک ہی نظر.
یعنی کہ ایک ہی نگاہ میں مجھے ہزاروں کی تعداد میں نظر آئے، پہلی نظر میں، ایسا سمجھ لیں. ٹاسنگ دیئر ہیڈز ان اسپرائٹلی ڈانس. اب یہاں پہ جو لفظ ٹاسنگ ہے اس کا مطلب ہے جی ہلنا، دیئر ہیڈز اپنے سر، اسپرائٹلی کا مطلب ہے جی مستی بھرا رقص، ڈانس اسپرائٹلی ڈانس مستی بھرا ڈانس رقص، یعنی کہ مستی بھرے رقص میں وہ کیا کر رہے تھے، جھوم رہے تھے. اب بیسیکلی اس میں اس نے اس فقرے میں پھر دوبارہ اس نے ریفرنس استعمال کیا، یعنی کہ وہ جو نرگس آبی بہتاب تھا وہ اگا ہوا تھا، وہ کہکشاں میں جو چمکتے ستارے ہیں ان کی طرح چمک رہا تھا آب و تاب سے. وہ ایک ایسی قطار تھی یعنی کہ جو نہ ختم ہونے والے تھے اس میں وہ پھیلا ہوا تھا، وہ جھیل کے کنارے کے ساتھ ساتھ اگے ہوئے تھے وہ، یعنی کہ جھیل کے دن. شاعر پھر کہتا ہے کہ وہ جو ہے نا آگے پھر بڑھا، اس نے پھر وہ دیکھا کہ وہ پھر انہی ٹھنڈی ہواؤں میں کیا کر رہا ہے جی، ایک مستی بھرا، جب بندہ ایک مستی میں ہوتا ہے اس میں وہ اس طرح کا رقص کر رہا ہے جی. پیراگراف ہمارے پاس 3 ہے. دا ویوز beside them danced، یعنی کہ جو لہریں وہ جو اس پانی سے آ رہی تھی وہ پھر ان کی بات کر رہا ہے. دا ویوز beside them danced but they، یعنی کہ جو ان کے قریب لہریں تھی وہ بھی رقص کر رہی تھی مگر وہ آؤٹ ڈیڈ دا اسپارکلنگ ویوز ان گلی. گلی کیا ہے، یہاں مطلب ہے جی خوشی، اسپارکلنگ کا مطلب ہے پھر چمکنا، یعنی کہ سبقت لے گئے تھے خوشی میں ان دمکتی لہروں سے. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ جو ان کے قریب لہریں رقص کر رہی تھی مگر وہ سبقت لے گئے تھے خوشی میں ان دمکتی ہوئی لہروں سے، یعنی کہ لہریں بھی جھوم رہی تھی لیکن جو وہ جو پھول تھا دراصل جو جھوم رہا تھا وہ ان سے بھی کہیں زیادہ مزے سے یا اچھے انداز میں جھوم رہا تھا. A poet could not but be gay، یعنی کہ گے کا مطلب ہوتا ہے جی خوشی، مسرور، شادمان، یعنی وہ کہتا ہے کہ خوش ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا ایک شاعر. ٹھیک ہے نا. ان سچ آ جوکنڈ، جوکنڈ کا کیا مطلب ہے جی خوش کن کمپنی. ٹھیک ہے نا، ایسی خوش کن صحبت میں، کمپنی صحبت کو کہتے ہیں. I gazed and gazed but little thought. Gazed کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو تکنا، دیکھتے رہنا. but little thought، میں دیکھتا رہا، بس دیکھتا ہی رہا مگر بالکل نہ سوچا. but little thought، مگر بالکل نہ سوچا. What wealth the show to me had brought. ویلتھ نعمت کو کہتے ہیں، براڈ کا مطلب ہے جلانا، کہ یہ منظر میرے لیے کتنی بڑی نعمت لایا ہے، کہ یہ منظر میرے لیے کتنی بڑی نعمت لایا ہے. اب اس میں اس نے کیا ہے، دوبارہ اس نے وہ تھوڑی سی تشبیہ دی ہے بیسیکلی، کہ ایک تو وہ پھول تھا جو جھوم رہا تھا، دوسرا ان کے ساتھ پھر لہریں بھی تھی ایسی جو جھوم رہی تھی، لیکن جو وہ ڈانس تھا پھولوں کا وہ لہروں سے کہیں زیادہ خوبصورت تھا. اتنا خوبصورت تھا کہ میں اس کو تکتا ہی رہ گیا، میں نظریں بھی نہیں ہٹا سکا اور میرے ذہن میں یہ خیال بھی نہیں آیا کہ میں یہ کیا سوچوں، یعنی کہ وہ اس کے لیے اتنی بڑی مسرت لایا تھا. یہ اس کی جو تھی نا ایکسپلینیشن تھی. اب لاسٹ ون ہمارے پاس ہے آفٹ یہاں پہ جو ہے نا یہ آفن کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، اس کو شارٹ کر دیا گیا ہے. when on my couch I lie. couch on my couch یعنی کہ یہ بستر کی بات کر رہا ہے، اپنے وہ جہاں پہ وہ سوتا ہے اس کی بات کر رہا ہے. لائی کا مطلب ہے جی لیٹا ہوا ہونا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اکثر جب میں اپنے بستر پر لیٹا ہوا ہوتا ہوں، کیونکہ آف اکثر when on my couch I lie، جب اپنے بستر پر لیٹا ہوا ہوتا ہوں. in vacant، یعنی کہ ویکنٹ کا مطلب ہوتا ہے خالی. ٹھیک ہے نا. ان ویکنٹ اور ان پینسو معنی سوچ، موڈ، مزاج، یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ ان ویکنٹ اور ان پینسو موڈ، جب میں کسی خالی الذہن یا پھر سوچ میں مطلب ہے مصروف ہوتا ہوں. they flash upon that inward eve. ٹھیک ہے نا. فلیش کا مطلب ہوتا ہے جی جگمگانا. ٹھیک ہے. ان ورلڈ کا مطلب ہوتا ہے چشم تصور، چشم آئی تصور. ٹھیک ہے نا، چشم آئی تصور کو کہتے ہیں جی ان ورلڈ آئی. they flash upon that inward eye، یعنی کہ اچانک وہ میری چشم تصور میں گوندتے ہیں.
وہ اچانک میری آنکھوں میں ان کا عکس بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. وچ از دا بلیس آف سالیٹیوڈ. بلیس سرور کو کہتے ہیں، راحت کو کہتے ہیں، سالیٹیوڈ تنہائی کہتے ہیں، جو کہ میری تنہائی کے لیے، جو میری تنہائی کی راحت ہے، جو میری تنہائی کا سکون ہے. اینڈ دین مائی ہرٹ ود پلیئر فلس. فلز کا مطلب ہوتا ہے جی بھر جانا، پلیئر خوشی کو کہتے ہیں، اور پھر میرا دل خوشی سے لبریز ہو جاتا ہے، بھر جاتا ہے. اینڈ ڈانسز with the daffodils. And dances with the daffodils. کہ کیا ہے جی، اور نرگس آبی کے ساتھ رقص ہو جاتا ہوں. یعنی کہ اب اس فکرے میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب وہ اپنے بستر پر ہوتا ہے، جب وہ چاہے سوچ رہا ہو یا پھر خالی ذہن میں ہو، ایویں بیٹھا ہوا ہو، پھر اس کی آنکھوں میں وہ جو اس نے نظارہ دیکھا تھا پھرتے ہوئے، وہ اس کی آنکھوں میں آ کے پھر وہ عکس کی طرح لگتا ہے، جو کہ تنہائی میں اس کے لیے خوشی کا باعث ہے. پھر وہ بھی ان پھولوں کو مطلب کہ حقیقت میں مان کر ان کے ساتھ وہ جھومنے لگتا ہے. یہ تھی جی اس کی بات. ولیم ورڈزورتھ کا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، یہاں پہ وہ بتا رہا ہے کہ ڈیفوڈل از ون آف دا ولیم ورڈزورتھ موسٹ famous poem. It was inspired by a walk Wordsworth took with his sister Dorothy near Alswater in the Lake District on April 15, 1802, where they encountered a long belt of daffodils. وہ کہتا ہے کہ یہ وہ پوئم ہے جب ولیم ورڈزورتھ اپنی ایک چھوٹی سی بہن، جو اس کی چھوٹی بہن کا نام ڈوتھی تھا، وہ ایک سفر کے لیے میں گھومنے گئے ہوئے تھے. پھر وہاں پہ اس نے جا کے دیکھا کہ وہ ایک پھول ہے جو پانی پہ اگا ہوا ہے، وہ اس طرح سے رقص کر رہا ہے. پھر اس کی ساری اس نے ایکٹیویٹیز اس پھول کی دیکھی، اس کو جانچا، اس کو پرکھا، پھر اس کو اپنے جو ہے نا پوئم کی شکل میں آ کے اتار دیا. جی یہ ہوتے ہیں جی پوئمز، پوئٹس جو ہے نا اپنی اس کو استعمال کرتے ہیں. پھر وہ ولیم ورڈز کے بارے میں بتا رہا ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ یہ 1870 میں اس کی پیدائش ہوئی، ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد 1850 میں جو ہے اس کی ڈیتھ ہوئی. واز اے کی فگر ان انگلش رومانٹک موومنٹ. تو یہ وہ کیا ہے جی رومانوی جو ہے نا اپنا جو ہے نا وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ بورن ان کیا ہے جی کوکر ماؤتھ. یہ انگلینڈ کا ایک شہر ہے جی کوکر ماؤتھ، اس میں یہ پیدا ہوا. ہی ڈیولپڈ اے ڈیپ لو فار نیچر. وہ قدرت سے انتہائی محبت کرتا تھا، یعنی کہ جتنی بھی اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں تھی ان میں وہ انٹرسٹ رکھتا تھا، ان سے محبت کرتا تھا. وچ بیکیم اے سینٹرل تھیم ان ہز پوئٹری. جو اس کا بعد میں جو ہے نا مرکزی خیال بنا، اور اسی وجہ سے اس کو نیچر آف پوئٹ بھی کہتے ہیں، پوئٹ آف نیچر، سوری، اس کو پوئٹ آف نیچر بھی کہتے ہیں. ورڈزورتھ بلیوڈ دیٹ نیچر ہیڈ دا پاور ٹو انسپائر اینڈ ہیل دا ہیومن اسپرٹ. اس کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ یہ جو قدرت ہے اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ انسان کی جو سوچنے کی حس ہے یا اس کا جذبہ ہے اس کو متحرک کرتا ہے. یہ تھی جی ہماری پوئم. تو نیکسٹ ہم اس کی جو ہے نا وہ اپنا ایکسرسائز کے ساتھ ملیں گے. تب تک کے لیے جی اللہ حافظ. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. شکریہ.